اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ واقعہ ہے ایک یہودی اور حضرت علی کا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اب اس یہودی کا یہ معمول تھا کہ یہ ہر ہفتے اپنی کتاب یعنی تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس لیے یہ یہودی ہر ہفتے کے دن اپنی کتاب یعنی تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس یہودی نے کتاب یعنی تورات کھول کر دیکھا تو اس میں 4 جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر پایا۔ اس یہودی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی کتاب میں دیکھا تو اس یہودی کو غصہ آ گیا اور اس نے وہ 4 جگہ سے ذکر کاٹا اور اس کو جلا دیا۔ پھر اگلے ہفتے کو جب اس نے پھر تورات کھول کر دیکھا تو آپ کا ذکر خیر اس نے 8 جگہ پر پایا۔ اس کو پھر غصہ آیا اور اس نے پھر ایسا ہی کیا، اس جگہ کو وہاں سے کاٹا اور جلا دیا۔ اگلے ہفتے کو جب اس نے تورات کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہی ذکر خیر اس نے 12 جگہ پر لکھا ہوا پایا۔ اب کی بار یہ یہودی سمجھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو بعید نہیں کہ یہ پوری کی پوری کتاب اسی ذکر خیر سے بھر جائے گی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی اور یہ دوستوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ اس کے دوستوں اور اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تو اس سے نہ مل تو ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر تو اس سے ملا تو تو اس کا ہی ہو جائے گا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تو جو کچھ بھی ہو جائے میں ان سے ایک ملاقات تو ضرور کروں گا، ان کی زیارت کروں گا، آخر میں جان تو لوں کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کا ذکر ہمارے موسیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ یہودی رات دن منزلیں طے کرتا ہوا اپنی سواری کی مدد سے چل پڑا۔ آخر کار یہ سفر کرتا کرتا مدینہ منورہ میں پہنچا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب اس نے حضرت سلیمان فارسی کو دیکھا تو یہ آپ کے حسن کو دیکھ کر دل ہی دل میں خیال کرنے لگا کہ شاید یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے۔ یہ آگے بڑھا اور حضرت سلیمان فارسی سے ملاقات کی تو حضرت سلیمان فارسی نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس نبی کا ایک ادنا سا خادم ہوں جس نبی کو ملنے کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ تو پھر اس یہودی نے پوچھا آپ کے نبی کہاں ہیں؟ اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، اس لیے آپ دل میں سوچنے لگے کہ اگر میں یہودی کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو پھر یہ واپس چلا جائے گا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو پھر جھوٹ ہوگا۔ اس لیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ آؤ میں تمہیں اس عظیم پیغمبر کے صحابہ کرام کے پاس لے جاتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، یہ یہودی اور حضرت سلیمان فارسی مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو اس یہودی نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور سب غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کا دکھ تھا۔ اس یہودی نے دل میں خیال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ضرور بالضرور مسجد میں موجود ہوں گے۔ اور اس نے مسجد میں جا کر سلام کیا اور یہ کہنے لگا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا سننا ہی تھا کہ صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام کے دل غم سے پھٹ رہے تھے۔ اب اس مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی اس یہودی سے پوچھنے لگے، تم پر بھی سلام ہو، تم بتاؤ کہ تمہیں ہمارے نبی سے کیا کام ہے؟ یہ شخص یعنی یہودی کہنے لگا، حضور میں نے آپ کے نبی کا ذکر اپنی کتاب یعنی تورات میں کئی جگہ پر پڑھا ہے۔ میں پچھلے 80 سالوں سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کی جگہ پر دیکھا ہے، اور بس اسی ذکر سے متاثر ہو کر میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ یہودی مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے، اے اجنبی شخص، شاید تو نہیں جانتا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے پیارے نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر 3 دن پہلے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اس حقیقی دنیا میں پردہ فرما گئے ہیں۔ یہ سن کر یہ یہودی چیخ مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے میری قسمت، میرا اتنا سفر ایسے ہی گیا، کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی۔ اگر میری ماں نے مجھے پیدا کر دیا تھا تو میں تورات ہی نہ پڑھتا۔ اگر میں نے تورات پڑھ لی تو میری نظر آپ کے ذکر خیر پر نہ پڑتی، اور اگر میری نظر پڑ گئی تو میں یہاں ہی نہ آتا، اور اگر میں یہاں آ گیا ہوں تو مجھے کم از کم آپ کی زیارت ہو جاتی۔ اب میرا سفر ایسے ہی چلا گیا۔ پھر یہودی حضرت علی سے عرض کرنے لگا، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکے، آپ کے اوصاف اقدس کا تعارف کروا سکے؟ حضرت علی آگے بڑھے اور آپ فرمانے لگے، میرا نام علی ہے اور میں آپ کے گھر کا فرد ہوں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ یہ یہودی کہنے لگا، یا علی، میں نے آپ کا ذکر بھی اپنی کتاب تورات میں دیکھا ہے اور آپ کا ذکر بھی پڑھا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان حق ترجمان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جان لو اے شخص کہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ حد سے زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی آپ کا قد مبارک حد سے زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک مناسب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہایت خوبصورت تھا۔ دوستو، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ سن لیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کا قد مبارک بہت زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب قد و قامت والے ہیں۔ لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کے قد بڑے بڑے ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو بڑے بڑے قد و قامت والے عرب موجود ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک ان کے شانوں سے بلند نظر آتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، جان لو کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں مبارک دراز تھیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، جان لو کہ ہمارے پیارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اتنا سن کر یہ یہودی حضرت علی سے عرض کرنے لگا، اے علی، بے شک آپ نے جو بتایا ہے حق اور سچ بتایا ہے۔ میں نے اپنی کتاب تورات میں آپ کے نبی، آخری نبی اور سچے نبی کی یہی علامتیں پڑھی ہیں، اور میں آپ کے متعلق یہی جانتا ہوں۔ آپ کا سراپا مبارک میں نے بالکل ایسے ہی پڑھا ہے۔ پھر یہ یہودی حضرت علی سے عرض کرنے لگا، یا علی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہے؟ اگر آپ کا کوئی کپڑا موجود ہے تو مجھے دیجئے، میں اس کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی حضرت علی نے حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا، جاؤ سلیمان اور سیدائے کونین سے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لے آؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کونین کی چوکھٹ پاک پر گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تر آداب کا خیال رکھتے ہوئے بڑے محتاط لہجے میں کائنات کے سرداروں کے گھر مبارک کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے سیدہ کونین کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی نے ادب کے ساتھ اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام بھی سنا دیا، اور پھر ساری بات حضرت سلیمان فارسی نے مخدومہ کائنات سیدہ کونین کو بتا دی، اور پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لے کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لیا، جو کہ 7 جگہوں سے پیوند لگا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جبہ مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور چوم کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے لطف اندوز ہوئے۔ پھر باقی تمام صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کی خوشبو اپنی روحوں میں اتاری، اور پھر اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لیا، اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کی خوشبو اپنی روح تک اتاری، اور پھر یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف بڑھا، اور اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور تو ہی اس پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر مبارک میں تیرا حبیب موجود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا حبیب آخری اور سچا رسول ہے۔ اور پھر یہ یہودی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے میری دعا قبول ہے اور میری گواہی منظور ہے تو مجھے ابھی موت دے دے۔ کہتے ہیں کہ اس یہودی کی روح اللہ تعالیٰ نے وہی قبض کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو، جو کہ اب یہودی نہیں رہا تھا بلکہ مسلمان ہو چکا تھا، کفن دفن دے کر وہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔